سلیبس میں اس کا اسٹارٹ دینے میں، اس کے لیے ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں، آپ کے اسٹاف کے، آپ کے ساتھی جن نے اس پر کام کیا، سب کو مبارک ہماری طرف سے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پالیسی میں شامل ہوتا ہے، پھر ہمارا میڈیا سلیبس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو یونیورسٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے ایک پالیسی دے دی ہے، اس زبانوں کو آپ نے نمائندگی دی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ فیلڈ کے اندر اسکول اور دوسرے بھی ہو جائیں گے، تو یہ ایک آپ نے سگنل دے کے میرے خیال میں آپ نے ایک ہاتھ کا کام کیا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ یا تو یہ کوئی بھی نہیں ہونے کے ایک ہوئی تو یہ یونیورسٹی جو ہے یہ پھر کسی جگہ سے باہر نہیں بننی چاہیے۔ پیچھے بھی اس طرح کا ایک حادثہ ہوا، چلتے چلتے پرائیویٹ سیکٹر ہوتے کسی جگہ پر اسٹیگنیشن ہماری، کہ ہم یہاں خدمت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا کوئی اپنا موقف، اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ مجھے کسی کو نوکری دینی ہے اپنے کسی بھائی بندھ کو۔ میں ایک قناعت پسند انسان ہوں، تو میرا ایک یہ ہے کہ بھائی میں جتنے بھی دن بھی یہاں ہوں اتنے دن یہاں کے لوگوں کی اور اپنے اس ادارے کی خدمت کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا حساب نہیں، جتنا زیادہ دیا ہے، چاہے وہ مال و زر ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی بہت ہیں اور پوچھ گچھ بھی بہت ہے۔ اگر ہم کو یہ عہدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم سے یہ پوچھ گچھ بھی ہوگی کہ صاحب ہم نے کیا کیا۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے، آپ لوگ تو نیک انسان ہیں سب، اس پہ بلیو کریے کہ میرے جو بھی ایکشنز ہیں وہ بالکل بے لوس ہیں۔ بے شک میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، اور ہاں یہ ہے کہ فیصلہ لیا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے فیصلوں میں اپنی رضا شامل کر دے۔ وہ فیصلہ میرا فیصلہ نہ ہو کے اللہ کا فیصلہ ہو، اور اس فیصلے کے لیے میں ایک ذریعہ بنوں، اور وہ فیصلے جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں برکت ہوتی ہے اور آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ صاحب ہم جو بھی فیصلے کریں اس میں یہاں کے لوگ ہیں ان کی رضا بھی شامل ہے۔ آپ اس خطے کو بہتر جانتے ہو، اور آپ بہتر جانتے ہو کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہمارے کہیں کہیں ہاتھ بند جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ادارہ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں اور بہت سی جگہوں سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ تو کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے کچھ فیصلہ لیا لیکن اس فیصلے کو زمینی سطح پہ اتارنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے۔ خیر، ایک یہاں پہ ایک یہ بھی تاثر تھا کہ صاحب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے ایک دیوار کھینچ رکھی، اور یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار کے اس طرف کے لوگ حقیر ہیں اور ہم خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صاحب وہ اس دیوار کو ٹوٹنا چاہیے، اور
اس دیوار کو توڑنے میں ہم کافی حد تک کامیابی رہے. میں آج تک میں نے 1 سال اور قریب 2-3 مہینے ہو گئے کبھی اس طرح بیہیو نہیں کیا کہ صاحب میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں یا کیا ہے. کبھی بھی کوئی بھی آیا میں نے اس کو کھلے دل سے اس کی عزت کی, اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی کو بہت زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑا ہو صرف مجھ سے ملاقات کے لیے, جو جنرلی ہوتا نہیں. ظرف کی بات ہے. میرے پاس کم سے کم 50 درخواستیں آئیں کہ صاحب اس یونیورسٹی میں پرشین کھولی جائے. کم سے کم 50 جو آپ کے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ جگہ کے اس جو ہیں وہ میرے پاس بھی تھے. پولیٹیکل لوگ بھی تھے, دانشور لوگ بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. پھر ہم نے اس کا ایک یہ دیکھا کہ صاحب پرشین لینگویج اگر ہم کرتے ہیں, یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس پی جی پروگرام ہے, ایم ایل اے. آپ لوگ تو ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے, پھر کالج ایجوکیشن ہوتی ہے, اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور یونیورسٹی ایجوکیشن میں اور کالج ایجوکیشن میں بہت فرق ہوتا ہے. دونوں کا مطالعہ الگ الگ ہوتا ہے. اب جیسے پرشین ہے, پرشین اسکول لیول پہ بھی ہے, جی ہاں, کالج لیول پہ بھی ہے, اور پی جی لیول پہ بھی ہے, اور پی ایچ ڈی لیول پہ بھی. اسکول لیول پہ جو ہے بہت دائرہ محدود ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے. اسکول لیول پہ ایک سیڑھی ہوئی, کالج لیول پہ اس سے اونچی سیڑھی ہوئی, اور اس سے اونچی ہوئی, اور پی ایچ ڈی لیول پہ. تو ایک یہ گریڈیشن ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے تھوڑا سا پڑھا, پھر اس کے بعد اور زیادہ پڑھا, پھر اور زیادہ پڑھا. یہ ہوتا ہے یہ. تو خیر صاحب ہم نے ایک چیز اس کی پوری سروے کرایا, اور اس میں یہ ہوا کہ یہ صرف کشمیر یونیورسٹی میں ہے, باقی کہیں نہیں پڑھائی جاتا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب کیا کشمیر یونیورسٹی میں اتنے بچے آتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ صاحب وہاں پہ جتنی ان کی سیٹس ہیں اس سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے جو بچے اپلائی کرتے ہیں. تو کچھ بچوں کو تو ایڈمیشن مل جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سارے بچوں کو نہیں مل پاتی, اور بہت سے بچے محروم ہو جاتے ہیں. شوق ہے, جذبہ ہے, لیکن تعلیم نہیں مل پاتی. تو ہم نے کہا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا, اس ایریے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, شوق ہے, محبت ہے, لیکن محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کشمیر یونیورسٹی میں نمبر آف سیٹس بہت کم ہے. تو ہم نے کہا صاحب چلیے یہ تو اچھا ہے کہ ہم اس کو کرنا چاہیے. تو وہ ایک فیصلہ ہم نے, اور بہت ہی جامع فیصلہ وہ لیا کہ صاحب پرشین ہونا چاہیے. پھر ہندی کا, ہندی میں بھی یہ ہے کہ صاحب جموں یونیورسٹی میں ہندی ہے, کشمیر یونیورسٹی میں بھی ہندی ہے. جموں یونیورسٹی میں بھی یہی حال ہے کہ ان کی نمبر آف سیٹس وہ بھر جاتی ہیں, لیکن بچے پھر بھی رہ جاتے ہیں. تو یہاں کے بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہندی بھی پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے. کہیں اور جانا مشکل ہوتا ہے, اور خاص طور سے اسٹیٹ کے باہر جانا اور بھی مشکل ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے اگر بچہ جموں جاتا ہے اس کو وہاں
50 तरह की प्रॉब्लम आती है ना, रहने की प्रॉब्लम है और क्लाइमेटिक है, पैसे भी होते हैं, तो क्यों ना हम वो चीज़ उनको यहीं पे दें। अच्छी बात, ठीक बहुत है अच्छी बात, बहुत अच्छा फैसला। तो ये हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये कहा जाता है कि हिंदी नेशन को जोड़ने में बड़ा कामयाब है। बिल्कुल, नेशनल लैंग्वेज है और हर जगह ये है कि साहब हिंदी का वो होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, गवर्नमेंट का भी। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो साहब हमने ये फैसला लिया कि साहब ये हिंदी भी होना चाहिए। ठीक। अब आइए तीसरी चीज़ पे। 6 महीने पहले इस यूनिवर्सिटी में हमने एक सेंटर बनाया, सेंटर फॉर रिसर्च फॉर गुजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी। अच्छा, ये हमने यहाँ एक इंडिपेंडेंट सेंटर बनाया, सेंटर फॉर रिसर्च इन गुजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी। मकसद ये था कि साहब यहाँ के जो दानिश्वर लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो आएँ, काम करें, और ख़ास तौर से जो इन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना है उसके लिए जो है वो होना चाहिए। उसका इंचार्ज बनाया हमने अंजुम साहब, है ना, और उसमें ये हमारे जो है जाकिर हैं और लोग भी हैं, ये सारे लोग जो है उनसे मुंसलिक। फिर हमने एक चीज़ और भी की कि यहाँ के जो लोग हैं उसमें हमने अपील की कि यहाँ जो लोग हैं उनके पास अगर कोई मवाद है गुजरी, पहाड़ी के लिए, कश्मीरी तो छोड़ दीजिए, कश्मीरी तो कश्मीर वाले बहुत हैं, बहुत। कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनके पास बहुत एक मजबूत सेंटर है कश्मीरी का, और बहुत ज़माने से। तो हमने एक यहाँ पे कई दफ़े लोगों से दरख्वास्त की कि साहब आपके पास अगर कुछ मवाद है गुजरी के लिए और पहाड़ी के लिए, और ख़ास तौर से बाबा के ऊपर, ठीक, वो हमें दे दें। ठीक, हम बाकायदा उसको आपके पास जो है एक एक्नॉलेज करेंगे कि साहब फलां साहब ने हमको ये चीज़ें दी। क्योंकि देखिए मैं एक बार बताऊं, हमने भी देखा है कि ये जो हमारी जनरेशन है उनको शौक़ है किताबों से और इन चीज़ों से, जो हमारे बाद की जो जनरेशन है उसको इन चीज़ों से शौक़ है, वो बाहर निकल गई इससे, है ना। बस बात। तो जो अभी हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, जी, वो कुछ दिन के बाद ज़ाया हो जाएगा। मैंने अपने घर में देखा कि साहब हमारे घर में मेरे ख्याल से इतना बड़ा कमरा था और पूरा अलमारियों से भरा हुआ, और उनके अंदर सिर्फ किताबें थी। उसमें हिकमत की भी किताबें थी, साइंस की भी किताबें थी, और सारी किताबें थी। लेकिन जब वो लोग चले गए वो सब बर्बाद हो गए, है ना। इसीलिए हमने इनसे कहा कि साहब एक तो ये है कि इन ज़बानों की खिदमत होगी, और दूसरी बात ये है कि जो आपका असासा है वो हमारे पास महफूज रहेगा, और हम उस पर ये लिख के देंगे कि साहब ये चीज़ ये फलां साहब ने अतिया दी। कई दफ़े हमने वो दरख्वास्त दी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी शख्स हमारे सामने नहीं आया कि साहब ये हमारे पास है और ये चीज़ें हम आपको दे दें। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साहब उस जो सेंटर है उस सेंटर के तहत जितनी खिदमत हो सके करें, लेकिन जब तक आपका ताउन नहीं होगा वो नहीं हो सकता। ये और चीज़ों की तरह नहीं है कि उनके पास किताबें जो हैं वो भरी हुई हैं मार्केट में, आपके पास पैसा है, आप पैसा लीजिए और चले जाइए और ख़रीद लाइए। वो चीज़ ऐसी नहीं है। ये चीज़ें ये सीना बसीना चली हैं, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में कुछ लोगों को जिनको शौक़ था उनके पास मौजूद है। और ये यकीन मानिए कि जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब हम लोग नहीं है या जो हमारी जनरेशन नहीं है वो सारी, उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, ज़ाया हो जाएंगे। तो साहब क्या नाम है, उसमें हमें बड़ी मायूसी हुई। अंजुम ने और इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की और काफ़ी जो है वो किया। तो हमने कहा कि साहब अब ये देखा जाए कि साहब इन लैंग्वेजेस के लिए हम और क्या कर सकते हैं।
کیونکہ ہماری یونیورسٹی ہے اور ہماری یونیورسٹی میں ہمارا مینڈیٹ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہماری یونیورسٹی ایسی ہے جہاں ہمارے پاس پی جی پروگرامس ہیں, یو جی پروگرامس اور اس سے نیچے کے پروگرامس ہم کر نہیں سکتے تھے. تو ہم نے کہا کہ صاحب کیا ہے, ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اس میں دقتیں ضرور آئیں گی. یہی ہوا کہ صاحب جو ہے یہ پی جی پروگرام ہم کسی بھی ان دونوں میں سے کسی ایک لینگویج کو فوقیت نہیں دے سکتے. اگر ہم کو کرنا ہے تو یہ دونوں ہی لینگویج ہونی ہے, ادروائز نہیں ہونی ہے. اب یہ دیکھنا پڑا کہ صاحب یہ پی جی پروگرام, ایم اے لیول کا پروگرام, ایم اے لیول کے جو پروگرام کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی خاصی ٹیچنگ ہوتی ہے, معیاری ہوتی ہے. اچھا, معیاری کی بات ہے. جو ہمارا وہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کو 24 گھنٹے ایک ہفتے میں اس سبجیکٹ کی ٹیچنگ کرنی ہے. 24 گھنٹے, 4 گھنٹے روزانہ اور 6 دن. اور اگر 5 دن کا ہے تو 5 گھنٹے روزانہ اور 5 دن, تو یہ 24 گھنٹے بنتے. یہ 24 گھنٹے ہم کو ان کی ٹیچنگ کرنی ہے 60 دن تک, 60 ورکنگ ڈیز تک. اچھا, اب ٹیچنگ کیا ہوگی, اس پہ الف بے تے تو ہوگی نہیں, نہ گرامر ہوگی, نہ کچھ ہوگی. وہ ٹیچنگ جو ہے اس معیار کی ہوگی کہ اس کے بعد بچہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر سکے. تو یہ ہوا کہ صاحب ہم نے جو کوشش کی تھی کہ لوگ سامنے آئیں اور ہماری مدد کریں, جو لٹریچر ہے, جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم کو دے دیں. اس چیز سے جو مایوسی ہوئی اس نے ہمارا تھوڑا سا حوصلہ نیچے کیا. اور یہ ہوا کہ صاحب کیا ہم اپنے اس عزم میں کہ یہ دونوں کورسز الگ الگ چلا کے کیا ہم چلا پائیں گے کہ نہیں چلا پائیں گے, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. کیونکہ لینگویج الگ الگ, 24 گھنٹے ہم کو ایک ہفتے میں ان کو پڑھانا ہے, 60 دن تک پڑھانا ہے. ہم ان کو پڑھائیں گے, وہ ان کو الف بے بھی نہیں سنانا ہے. ہم کو تیسرے اسٹیپ پہ ہم پہنچ گئے. پہلے اسٹیپ اسکول لیول کی, دوسرے اسٹیپ جو ہے وہ گریجویشن لیول کا, تیسرا اسٹیپ جو ہے ماسٹرس لیول کا. تو ہم نے 2 اسٹیپ کو جو ہے وہ کراس کر کے ہم ڈائریکٹ آئے تیسرے اسٹیپ. تو بڑی ہم نے اور لوگوں سے بھی ساری جگہ جو ہے مشورے کیے, سارے کیے. تو اس میں کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ کر کے اور ہم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں. تو جو اور دانشور لوگ تھے انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ صاحب ایسا کریے کہ فی الحال اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ ایک کمبائن بنائیں, پڑھیں, پہاڑی بھی پڑھیں, اور اگر آپ اس کو پھر ریویو کریے, اور ریویو کرنے کے بعد اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ ہمارا پروگرام سکسیسفل چل رہا ہے, اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہاں صاحب ان دونوں لینگویجز سے آپ انصاف کر سکتے ہیں, پھر آپ ان کو الگ الگ کر دیں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے دلیل. تو اس چیز کو, انہی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ فی الحال ہم یہ کریں گے, لیکن ہم یہ لکھ کے رکھیں گے کہ اس کا ہم ریویو کریں گے 1 سال کے بعد. اور اگر ہم نے یہ دیکھا پھر جو ہے ہم ان کو, اگر یہ ہے کہ اگر ہمارے سکسیسفلی چل رہے ہیں, اچھی تعلیم ہو رہی ہے, اچھی چیز ہو رہی ہے, امیڈیٹلی ہم ان کو الگ. یہ ہے صاحب کیا نام ہے جو ہے وہ ساری چیزیں جو, اور اس میں کوئی بناوٹ نہیں. فی الحال آپ تجربے سے گزر رہے ہیں. بالکل. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, فیصلے لے لینا اور امپلیمنٹ کر دینا وہ ایک اچھی بات نہیں. فیصلے وہ ہونا چاہیے کہ جو دیر پا ہوں اور جو چل سکیں. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ صاحب آپ مشورہ کر کے کریے. اور میں نے تو پہلے کہا کہ صاحب میں نے تو یہ دعا کی کہ صاحب میرے فیصلوں میں اللہ کی
رضا شامل ہو، تو اسی چیز پہ ہم آگے بڑھیں۔ اس میں جو بھی چیز میں نے کہی بالکل دل سے کہی، اور میں کوئی لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں۔ جو میں ہے، میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ اگر میں نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو میں بالکل بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی اس کے میں کہہ سکوں۔ اور یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ آپ سب دعا کریے کہ صاحب یہ فیصلے جو ہیں یہ اس یونیورسٹی کے لیے اور اس کے خطے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ ہم نے اگر آپ یہاں پر یہ فیصلہ لے لیتے نیچے نہ ہوتا یہ نہیں، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا سائملٹینسلی یہ ہو رہا ہے، ادھر سے آپ نے کیا ہے، ادھر سے گورنمنٹ نے بھی کر لیا ہے۔ گورنمنٹ نے لے لیا ہے گریجویشن لیول پہ، لیکن گریجویشن لیول پہ صرف ایک ہی لینگویج لی ہے، وہ یہ گجری۔ ڈربانی ہے، کیونکہ اگر ہم اس زبان کو، ہم زبان کے کٹویج بھی ہیں، اگر اس کو اچھی طرح سے اس کی نمود و نمائش نہ کر پائیں، اور آپ جو ذمہ داریاں ہمیں پہ ڈال رہے ہیں اگر اس کے برابر نہ ہوں تو ہم کل کلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے، ہمارے یہ سارے کسی نہ کسی ڈھنگ سے لکھنے والے ہیں جی، اصل ہر وقت لکھتے ہیں اور اس زبان میں لکھتے ہیں۔ تو اب تو ان کی یہ جن نے یہ سن لیا، ان کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری بھی یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ صرف یہ جو آپ نے ایک بات آخر میں کہی کہ ہم نے لکھ کے رکھا ہے، کہ بس وہ یہ میرا وعدہ ہے، بس جی نہیں، میرا وعدہ ہے۔ یہ آپ وعدہ نہ لکھیں، ہمیں آپ پہ وشواس ہے۔ یہ تو بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، کوئی بھی وائس چانسلر اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ میں آج بھی جو ہے رات میں 11:30 بجے بھی ہاسٹل میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ختم ہے نا۔ تو صاحب میں 11:30 بجے رات میں بھی جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہوں ہاسٹل کے اندر کہ ہاں صاحب دیکھوں ذرا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو کمرہ کھلا ہوگا اس کے اندر گھس گئے، بچوں سے پتہ کیا کہ ہاں بھی کیا ہے، کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوں، میں جب مرضی ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے وہاں پہنچ گئے اور دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ آپ مجھ کو بھی جواب دے بنائیے، اگر صبح 9 بجے آنا ہے میں 9 بجے آتا ہوں یہاں۔ یہ سب چیزیں ہیں، کچھ ہے۔ یہ جو لوگ حضرات آپ کے پاس یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس زبان کی خدمت میں لگایا ہے، بخصوص پہاڑی زبان کے لیے اسٹال وارس ہیں سارے کے سارے۔ اور یہ یونیورسٹی جو ہے ہمارے خوابوں کی ایک تعبیر ہے جی، ہم نے بڑی اسٹرگل کی اس یونیورسٹی کے لیے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو، اس کاوش کو ایک رنگ دیا، ایک ہمارے سامنے ایک یونیورسٹی آ گئی شکل میں۔ تو یہ نہ صرف ہمارے خطہ پیر پنچال کے لیے بلکہ ریاست پوری کے لیے اور پورے ملک کے لیے جو ہے ایک روشنی کا مینار ہے۔ اور یہاں سے جو علم کا یہ مینار ہے، اس سے جو مستفید ہو رہے ہیں، روشنی سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ جیسے وائس چانسلرس کا یہاں ہونا جو ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر ویژن نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کر سکتا۔ انوویشن، آئیڈیاز یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دانشور آدمی ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر فہم و فراست ہو، جس کے اندر دانش ہو، وہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت کی ہیں ساری کی ساری، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے یہاں اکبر مسعود صاحب کی شکل میں یہاں ہمارے وائس چانسلر صاحب جو یہاں موجود ہیں۔